मैं मोहम्मद असद अब्बास अंसारी वल्द मोहम्मद इकबाल अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज, गाड़ियाँ व दीगर असासाजात अपनी मर्जी और खुशी से अपने कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम करता हूँ। ये साहब लंदन में भी आपसे वादा किया था। दस्तखत किए हुए हैं और अटेस्ट करवाया हुआ सारा, ये सारा डॉक्यूमेंट नहीं है बोले। और फिर ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 26 दिसंबर है। जब बंदे ने कोई बहुत सस्ता नशा किया हुआ होता है ना, तो वो फिर इस तरह की जो है वो बयानात देता है और इस तरह की जो है हरकतें करता है। जैसे ये असद अब्बास अंसारी साहब वल्द इकबाल अंसारी साहब ने जी अपनी तमाम तर जायदाद, गाड़ियाँ, कारें, प्रॉपर्टी जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने ताहयात लीडर के नाम कर दी हैं। और उसकी बाकायदा वीडियो जो है वो मियाँ साहब ने बयान पढ़ के सुनाया कि जी देखें जी साइन भी कर दिए हैं। और ये तमाम तर जायदाद जी उन्होंने सिर्फ मियाँ साहब की मोहब्बत में उनको दे दी है। कैसी बात है जी। और ये मेरे ख्याल इसके ऊपर जो है साथ जितने भी बैठे हुए थे, एहसन इकबाल साहब या जितने भी और हैं, राणा सनाउल्लाह साहब, उनको क्या मियाँ साहब से मोहब्बत नहीं है? उनको भी जो है ये मिसाल कायम करनी चाहिए। तो ये जी ये सस्ते नशे का कमाल है जो मेरे ख्याल किए बैठे हैं ये लोग। और इस तरह की वीडियो बयानात जारी करने से पता नहीं क्या मिलेगा। पर खैर, ये वो सारी प्रॉपर्टी, ये एक नया तरीका है वारदात डालने का बेसिकली, कि जो मियाँ साहब के फ्रंट मैन है वो अब इस तरह मियाँ साहब को जो है वो प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो दौलत है वो वापस करेंगे। और ये एक बहरहाल खैर आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी जो आपके सामने रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का जो निशान था उसको ले लिया था वापस और इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था, जिसकी आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं थी और ना ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह का फैसला दे सकता था। और जो उन्होंने फैसला लिखा बाकायदा, आज जो बहस हुई और जो समाअत का हवाल है वो आपके सामने रखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन थे और सीधे सीधे क्वेश्चन जज साहब की तरफ से उठाए गए। और जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनको किसी सवाल का जवाब भी नहीं आया। वो आए बाएं शाएं करते रहे, ये कहते रहे कि जी आप छुट्टियों के बाद जो है इसको सुन लीजिएगा और जो है इसको डिविजनल बेंच के सामने जाने दें। तो उन्होंने कहा जी ये मामला डिविजनल बेंच के सामने तो चले जाएगा, लेकिन जो आज मेरे सामने आया है अब इसके ऊपर फैसला आएगा। और ये तो आप शुक्र करें कि आप आ गए हैं, वरना ये तो आइन और कानून के मुताबिक जो आपने लिखा है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बनता ही नहीं है। तो उस केस का समाअत जो हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जी आज रिहा होने थे और उनके एमपीओ के ऑर्डर दोबारा जारी करके उनको 15 रोज के लिए दोबारा नजरबंद कर दिया गया है। ये जो डीसीओ साहब और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रावलपिंडी जो हैं, और इसी तरह आईजी इस्लामाबाद, जिसकी खबर हमने पहले भी आपके सामने रखी कि इनको क्यों नहीं हटाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह ऑर्डर दिए कि जी आईजी इस्लामाबाद और डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर है, इनको इनके ओहदों से फारिग किया जाए। और आहा चीमा का भी नाम लिया, आहा चीमा तो फारिग कर दिए गए, लेकिन इन दो को फारिग नहीं किया गया। और निगरान हुकूमत ने कहा कि जी आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। तो वो असल वजह यही थी कि अभी इनसे और भी काम लेने हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने का जो है वो दोबारा एमपीओ के तहत ऑर्डर दिया है। अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है जी उसमें दरखास्त तो दायर हो चुकी है पीटीआई की तरफ से कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो तौहीन अदालत की समाअत शुरू की जाए और तमाम सेक्रेटरीज को, आईजी हजरात जितने भी हैं उन सबको तलब किया जाए। और एमपीओ ऑर्डर के ऊपर तो बाकायदा पाकिस्तान की जितनी भी तकरीबन अदालतें उनके ऑर्डर आ चुके हैं कि जी एमपीओ के तहत आप कैसे पकड़ सकते हैं। अब इलेक्शन का जो है वो सारा माहौल बना हुआ है, तो ये आप इसको ख़त्म करें। तो आज फिर एमपीओ के तहत ऑर्डर दे दिया गया है। तो इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमजा शहबाज आज जो है वो इजलास के दौरान फट पड़े हैं जी, और उन्होंने कुछ शिकवे किए हैं नवाज शरीफ साहब के सामने, वो भी आपके सामने रखेंगे। हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं और पीटीआई के किन किन लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की हमायत का ऐलान किया है, वो कैसे किया है, खुर्शीद साहब जो है उन्होंने मीडिया टॉक की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी जस्टिस कामरान मियाँ खेल हैं, उन्होंने आज समाअत की है पेशावर हाई कोर्ट ने। और ये बात तो हमने आपके सामने पहले भी रखी थी कि ये अगर आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा और जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है उसको देखा जाएगा, तो ये किसी सूरत भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो है उनको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। ये तो एक ज़बरदस्ती की गई है, जो कि पहले से फैसला महफूज था। और ये पता नहीं कहाँ से फैसला आया था जो उस दिन 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन ने पढ़कर सुना दिया। तो बहरहाल सबसे जो पहला सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जी आपने कितनी पार्टियां हैं टोटल, अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल पूछा।
انہوں نے کہا جی 175 پارٹیاں. آپ نے کسی اور کو جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں کہا جی. چلنے ٹھیک ہو گیا. آپ نے کسی اور پارٹی سے ایسے جو ہے ان کا نشان چھینا؟ نہیں جی ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. تو صرف پی ٹی آئی کو جو ہے آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کا بھی کہا، انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کروا دیے، تو آپ نے کس اس کے اوپر جو ہے ان کے بلے کا نشان چھین لیا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ ہے انہوں نے جن کے ذریعے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، جنہوں نے الیکشن کروائے ہیں، یعنی کہ سیکرٹری صاحب جو ہے عمر ایوب صاحب، وہ ان کی تعیناتی غلط تھی، تو اس لیے پورے کا پورا الیکشن جو ہے اس کو کلعدم قرار دیا ہے الیکشن کمیشن نے. تو انہوں نے کہا جی صرف اس بیس کے اوپر آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کلعدم قرار دے دیا؟ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا جی بالکل انہوں نے اسی بیس کے اوپر الیکشن جو ہے اس کو کلعدم قرار دیا انتخابات کو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے پاس آئینی اور قانونی کوئی جواز ہے اس الیکشن کو کلعدم قرار دینے کا. تو پھر خیر جج صاحب نے جو ریمارکس دی ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو ریمارکس انہوں نے کہا کہ جی صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے. کیا صرف الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے والے کی تعیناتی ٹھیک نہ ہونے پر پورے کا پورا الیکشن کلعدم قرار دے دیا؟ تو آگے سے بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی بالکل ایسا ہی کیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو الیکشن کمیشن نے اپنا پورا فیصلہ لکھا اس میں انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جی انتخابات جو ہیں وہ غلط کروائے ہیں، یا انہوں نے ہمیں کاغذات جو ہیں وہ صحیح جمع نہیں کروائے. الیکشن کمیشن میں تمام تر ریکارڈ ان کو جمع کروایا، تمام تر ڈیٹیلز میڈیا کو بتایا گیا، میڈیا کے صحافی بھی تھے. تمام جو ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ پارٹی آئین کے مطابق ہم نے فالو کیا ہے اس کے مطابق الیکشن کروائے. اور جس اس کے اوپر درخواست کے اوپر انہوں نے تمام تر یہ سماعت کی الیکشن کمیشن نے، نہ وہ ہمارے پارٹی کے بانی ہیں، نہ کوئی رکن ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے پاس پارٹی کی، تو کس وجہ سے جو ہے انہوں نے اس پر یہ فیصلہ سنا دیا، اور باقاعدہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فریق بن کر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو پھر خیر جج صاحب نے اس فیصلے کو کلعدم قرار دیا اور کہا کہ جی الیکشن ہونے والے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پی ایم ایل این سے شیر کا نشان لے لیا جائے، پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان لے لیا جائے، ملک میں کیسے آپ الیکشن کروائیں گے؟ ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے اس فیصلے کو کلعدم قرار دیا، اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ ڈویژنل بینچ کے پاس بھی جائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا. پر خیر ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے بلاگ میں کہا کہ اس ٹائم اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر اور الیکشنز کی طرف کو لے کے جا سکتا ہے ملک کو، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا سکتی ہے، کیونکہ تمام تر آرڈرز اور تمام تر جو ریسورسز اور تمام تر جو سسٹم کی پاور ہے وہ صرف ایک جماعت کی مفادات کے لیے جو ہے صرف کی جا رہی ہیں. اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو سپریم کورٹ اور پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہی پاکستان کو اس سارے گرداب سے نکال سکتی ہے، اور واحد امید بھی عوام کی اس ٹائم پاکستان کی عدالتیں ہیں اور وکلا ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی آئین کو بچا سکتے ہیں. جی یہ جو کچھ بچا کچھ آئین ہے نا پاکستان میں، اس کو بچانے کے لیے واحد صرف کالا کوٹ اور اعلیٰ عدلیہ ہی بچی ہے، باقی تو سارا نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب آج رہا ہونے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ان کو ضمانت مل چکی ہے، تو انہوں نے بھی رہا تو کیا ہونا تھا. ان کے پہلے ہی جو ہے ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے راول پنڈی کے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کر دیا جائے، کیونکہ 9 مئی کو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں ملوث ہیں یہ، اور ان کے خلاف مقدمہ ہے. تو ان کی رہائی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کر سکتی ہے اور بگڑنے کا خدشہ ہے. تو ان کو 15 دن کے لیے فوری نظر بند کر دیا جائے. تو یہ اسی وجہ سے نہ ڈی سی او صاحب کو بدلا گیا اور نہ ہی اسلام آباد کے جو آئی جی پولیس ہیں ان کو بدلایا گیا. حالانکہ الیکشن کمیشن نے واضح طور کے اوپر کہا کہ جی ان کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا جائے. حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی جو مسترد کر دیے گئے ہیں، این اے 238 ملیر کے حلقے سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. اسی طرح جو زرتاج گل ہیں ان کے وکلا اور جو ان کے تصدیق کنندگان میں جو لوگ تھے ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا، اور اسی طرح ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. اور یہ معاملہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تر پی ٹی آئی کی کم از کم بھی جو ہیں وہ 30-40 لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے جائیں گے، اور پھر ان کو جو ہے وہ اپیلیں کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. لیکن الیکشنز تو ہونے جا رہے ہیں جی، اور یہ اس طرح کی جتنی بھی کارروائیاں ڈالی جا رہی ہیں نا جی، آخر کار سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، اور اعلیٰ عدلیہ ہی جو ہے وہ پاکستان میں الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مہیا پہلے بھی کی ہے انہوں نے اور آگے بھی کرے گی. پی پی نے جی پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے. خورشید شاہ صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نگران سیٹ اپ میں نون لیگ کے لوگ ہیں، اور یہ واضح نظر آ رہا ہے. کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان ہیں، اور الیکشن کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ تمام پاکستان میں تمام جماعتوں کو ملنی چاہیے. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور ابھی تو اگلا پروسیس جو ہے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہونے کا ہے، تو وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سوالیہ نشان ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھی واضح حمایت کا اعلان کیا ہے.
نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جی 130 N 130 میں ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، اور جو ان کی جانچ پڑتال کے لیے آج وکیل پیش ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، وہ الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب، جو کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس اور دوسرے کیسز میں جو ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوتے رہے ہیں، اور 3 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ تو آج وہ نواز شریف صاحب کی کاغذات نامزدگی خود جو ہے ان کی جانچ پڑتال کے لیے الیکشن آفس پہنچے ہوئے تھے امجد پرویز صاحب۔ تنخواہیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ٹیکس کے پیسوں سے لی جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ کاغذات نامزدگی اور وکالت کن کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی۔ تو یہ جی پاکستان میں ایک دھندا ہے جو چل رہا ہے، اور یہ اس طرح الیکشن صاف اینڈ شفاف کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن خیر یہ جس طرح کی بھی کاروائیاں کر لیں، اصل بات تو 8 فروری والے دن ہی سامنے آئے گی، اور اصل نتیجہ جو ہے وہ 8 فروری کو ہی آئے گا، اور اسی سے خوف زدہ ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں۔ آج وہ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس چل رہا تھا، اس میں وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے شکایتوں کی انبار لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی پرانے جو لوگ ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں پارٹی کے لیے، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو ٹکٹس نہیں دیے جا رہے، اور نئے جو لوگ جنہوں نے نو کانفیڈنس موشن کامیاب کروایا اور جن کو اب ادھر ادھر سے جو ہے وہ لا کر پارٹی میں بٹھایا جا رہا ہے اور جن کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اب ان لوگوں کو جو ہے آپ ٹکٹس دے رہے ہیں، اور جو پرانے لوگ ہیں جن میں طلال چودھری صاحب اور اس طرح کے کافی سارے نام ہیں، تو ان کو تو جو ہے وہ ٹکٹیں نہیں دی جا رہی۔ تو ایسے نہیں ہوگا، اور خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جس کو سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جی حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ آج نواز شریف صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ جی اب پاکستان میں امن اور سکون آئے گا، نواز شریف نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور نواز شریف کی قیادت میں ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو یہ جی صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔